الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ بعد الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فضل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسحور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التهامي مولانا ومولا الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات على محمد وعلى حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، علماء ذویل احترام، آج کی تاریخ یقیناً پردرد تاریخ ہے، تاریخ انسانیت میں، اور یقیناً تمام شیعان حیدر کرار کے لیے آج کا دن غم و اندوہ کا دن ہے. بہرحال اس سے پہلے مختلف مجالسوں میں آپ نے علماء کرام کے بیانات، شیخ علی کونین سلام اللہ علیہ کے فضائل و مسائل آپ نے سماعت فرمائے ہیں. انشاءاللہ جو معروضات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں. علماء کرام کی موجودگی ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے درمیان حاضر ہوں، قابل اصلاح پہلو کر کے وہ بیان فرمائیں. گزارش ہے علماء کرام سے، یقیناً یہ عزائے فاطمیہ کا فرش ہے، عزائے فاطمیہ کا دسترخوان ہے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب فرش پہ بیٹھو، جب عزائے فاطمیہ کے دسترخوان پر آؤ تو اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم غریبوں کو ان امیروں کے پہلو میں بیٹھنے کا موقع دیا جو یہاں کے بھی امیر ہیں اور وہاں کے بھی امیر ہیں. اور اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں کہ جس نے آپ کو اور ہمیں، ہم سب کو جنت نما ماحول میں بیٹھنے کا موقع دیا. ظاہر سی بات ہے یہ جگہ جنت سے کم نہیں ہے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ویسے تو آپ ماشاءاللہ علماء کرام کے بیانات اور مراجع کرام کے بیانات آپ عزائے فاطمیہ کے سلسلے میں آپ سنتے ہی رہتے ہیں. بہت سارے بیانات ہیں علماء کرام کے عزائے فاطمیہ کے سلسلے میں. آپ یقین مانیں، آپ جس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس فرش پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی اعتبار سے پریشان ہیں. آپ یقین مانیں، اس لیے کہ میں ایک مرجع وقت کا قول، ایک عالم دین کا قول آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں جس نے بڑا پیارا اور خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا رہبر معظم آیت اللہ خامنہی نے. وہ فرماتے ہیں کہ میں پورے ملک ایران کا رزق جو ہے وہ عزائے فاطمیہ کے دسترخوان سے کھانے والا ہے. پورے ملک ایران کا رزق. تو آپ یقین مانیں، آپ کسی بھی اعتبار سے پریشان ہیں، رزق کے اعتبار سے پریشان ہیں، کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں،
توجہ ہے نا سیانے گرامی، آپ اولاد کے اعتبار سے پریشان ہیں، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ پریشان ہیں تو آج کی اس مجلس سے دسترخوان جناب زہرا سے آپ بہت کچھ لے کر اٹھ سکتے ہیں اگر آپ نے بیوی زہرا سے توسل کر لیا۔ توجہ فرمائیے گا، بڑا خوبصورت جملہ، بڑا پیارا جملہ رہبر معظم نے ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کے گوشگزار کیا کہ میں پورے ملک ایران کا رزق عزائر فاطمیہ کے دسترخوان سے اٹھا لیتا ہوں، ہے نا۔ لیکن کسی کی کیا سمجھ میں آتا کہ کیسے اٹھا لیتے ہیں، کیوں اٹھا لیتے ہیں؟ یقین مانیے اگر قرآن نے بڑھ کے سہارا نہ دیا ہوتا تو نہ اس قول کی اہمیت سمجھ میں آتی نہ عظمت سمجھ میں آتی۔ کیا عزائر فاطمیہ کی اہمیت کیا ہے؟ کسی کو کیا پتا کہ کیا اٹھا لیتے ہیں، کیسے اٹھا لیتے ہیں، کیسے رزق اٹھا لیتے ہیں، جب تک دلیل موجود نہ ہو۔ لیکن دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل زکریا المحراب، جس وقت جناب زکریا اس محراب میں داخل ہوئے، توجہ فرمائیے گا، جہاں جناب مریم عبادت کر رہی تھی، توجہ فرمائیے گا، جہاں جناب مریم عبادت کر رہی تھی، فوجد عندها رزقا، تو جناب زکریا نے جناب مریم کے پاس ایک رزق پایا۔ عزائر فاطمیہ کی اہمیت کیا ہے آپ اس آیت کریمہ سے اندازہ لگائیے گا۔ فوجد عندها رزقا، تو جناب زکریا نے جناب مریم کے پاس ایک رزق پایا تو پوچھا، جناب زکریا نے سوال کیا، اے مریم انا لکے ھذا، یہ رزق آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ قالت من عند اللہ، کہا یہ رزق اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کی جانب سے آیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا بیوی مریم نے، بلکہ آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے، جملے پر توجہ فرمائیے گا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کر دیتا ہے۔ جملہ تک پہنچا دوں، آپ ہیں اور میں فاطمیہ کے دسترخوان میں بیٹھے ہیں، جب اللہ بیوی مریم کے دسترخوان پر بے حساب رزق دے سکتا ہے تو فاطمہ زہرا کے دسترخوان ہے نا، اتنا رزق تو دے ہی سکتا ہے پروردگار کہ ایک ملک ایران نہیں، لاکھوں ملک ایران جیسے ہوں دسترخوان جناب زہرا سے فیض حاصل ہوئی۔ تو بہت سارے علماء کرام اور مراجع کرام کے اقوال ہیں عزائر فاطمیہ کے سلسلے میں، بس ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر مل کے بیٹھ جائیں گے، جو لوگ سامنے بیٹھے ہوں تو بڑی مہربانی ہو جائے گی۔ صلوات محمد جو معلومات ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ویسے بھی علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی اصالت کے ساتھ میں اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ عزائر فاطمیہ کا تبرک ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، سب سے بڑا تبرک یہ جو کسی کے اعتبار سے پریشان ہے، رزق کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، تو آپ توسل کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی، ہے نا۔ تو پہلا قول میں نے آپ کے سامنے رہبر معظم کا پیش کیا، اب علماء کرام کی موجودگی ہے۔ دوسرا قول ہے عرفان کے درجے پر بہترین عالم دین خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے آیت اللہ بہجت کا، بڑے بہترین عرفان کے درجے پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی شخصیت سے نہ بلند ہو نہ واقف ہو، ہے نا۔ سب جانتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت کی شخصیت کیا تھی، ہے نا۔ وہ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا والوں اگر ہم نے عزائر فاطمیہ کو، ہے نا، ویسے ہی منایا ہوتا کہ جیسے ہم ماہ محرم کا اہتمام و استقبال کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، اگر ہم نے ویسے ہی عزائر فاطمیہ کو منایا ہوتا تو آج جس طریقے سے پوری دنیا امام حسین کو جانتی اور پہچانتی ہے، جیسے پوری دنیا امام حسین کو جانتی اور پہچانتی ہے، ویسے ہی پوری دنیا کو صدیقہ طاہرہ کی معرفت ہو گئی ہوتی۔ کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر ویسے ہی منایا ہوتا، ہے نا، جیسے ہم ماہ محرم کو مناتے ہیں، لیکن آپ کا
امام حسین کو جانتی اور پہچانتی ہے، ویسے پوری دنیا کو صدیق طاہرہ کی معرفت ہو گئی ہوتی ہے نا. لیکن روح نکالے جانے کی جو کیفیت آپ مجالسوں میں سنتے ہیں نا علماء کرام سے، ذاکرین سے، فضلاء کرام سے، کہ انسان کے جسم سے روح کیسے نکالی جائے گی. ماشاءاللہ پورا معروف کا مجمع ہے، پالیدہ سماتے ہیں، اور آپ کا علم معیار ماشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ہے جو واقف نہ ہو آپ سے، ہے نا. روح کیسے نکالی جائے گی وہ آپ سنتے ہیں. پہلی تعبیر میں پیغمبر نے کہا کہ روح ایسے نکالی جائے گی جیسے پھول سے خوشبو. دوسری تعبیر میں پیغمبر نے فرمایا کہ روح ایسے نکالی جائے گی جیسے خاردار درخت پر، کانٹے دار درخت پر ایک ریشم کے کپڑے کو ڈال کے، باریک کپڑے کو ڈال کے پھینکا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، الگ الگ ہو جاتا ہے. یہ روح نکالے جانے کی کیفیت پیغمبر نے بیان کی. اب سنیے یہاں سے میں روایت کو جملے پڑھ رہا ہوں. مولا کائنات اس حدیث کو سننے کے بعد رنجیدہ خاطر ہوئے، مایوس ہوئے، رسول کی امت ایسے روح نکلے گی. پوچھ لیا یا نبی اللہ کن کی روحیں کیسے نکالی جائیں گی؟ تو پیغمبر نے کہا علی صاحبان ایمان کے جسم سے روح ایسے نکالی جائے گی جیسے پھول سے خوشبو، ہے نا. اور منافق کے، گنہگار کے جسم سے روح ایسے نکالی جائے گی کہ جیسے وہ خاردار درخت والی مثال، کہ جیسے ریشم کے کپڑے کو ایک خاردار درخت ڈال کے پھینکا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے. اب سنیے سے مشاہدہ کی سماعت اس وقت بلاک کی بندی پر ہے، بہت اچھا سن رہے ہیں، ہے نا. اب سنیے کہ پیغمبر نے آگے ارشاد فرمایا اے علی تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی روحیں ایسے نکالی جائیں گی. خاردار درخت والی مثال میں بہت باریکی سے کہہ کے نکل جاؤں گا، سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی روحیں ایسے نکالی جائیں گی، خاردار درخت والی مثال. کہ یہاں نبی اللہ کون؟ کہ پہلا وہ حاکم جو اپنی رعایا پر ظلم کرے. پہلا وہ حاکم جو اپنی رعایا پر ظلم کرے. دیکھو ہم آپ کہاں تک پہنچتے ہیں. دوسرا سماج میں وہ انسان جو کسی یتیم کا مال کھا جائے. آپ کی ذمہ داری ہے، میں بہت باریکی سے کہہ کے نکل جاؤں گا، ہے نا. دوسرا سماج میں وہ انسان جو کسی یتیم کا مال کھا جائے. اور آپ جانتے ہیں نا جو کسی یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ کوئی ایسے ہے کہ اپنے شیوا میں جانتے کیا کر رہے ہیں، ہے نا. دوسرا وہ کہ جو کسی یتیم کا مال کھا جائے. اب تیسرے جملے میں توجہ ہونے گا، تیسری حدیث کا تیسرا سکتا ہے کیا یعنی تیسرا وہ کہ جو جھوٹی گواہی ہے. تو تین گناہوں کی سزا کتنی ہوگی، ہے نا. روح نکالے جانے کی جو کیفیت پیغمبر نے بیان کی. ایک میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہے نا. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہے نا. صاحبان ایمان سے کہہ رہا ہے، بہت مشہور معروف ہے کریمہ کا جو ذکر ہے. اللہ کہتا ہے کہ صاحبان ایمان تقویٰ کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ جانتے دیکھیے میں نے کہا کہ آپ ادائے فاطمیہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ آپ یہاں سے بہت کچھ لے کر رزق لے کے آ سکتے ہیں. اور میں نے آپ سے ابتدائی مجلس میں جملہ کہا کہ اس نے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کا موقع دیا. جہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ جنت نما ماحول کیسے؟ بات روایت کی حد، بات خلافت کی حد تک ہوتی تو میں چپ ہو جاتا، لیکن بات روایت تک ہے کہ یہ جنت نما ماحول ہے کیسے. رسول مسجد میں
بیان کیا کہ میں سلمان اور فضہ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. دیکھیے نا، سلمان اور فضہ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. جناب سلمان نے اعلان کو سنا، بیت اللہ کو چھوڑ کے بیت ولی اللہ میں گئے. توجہ فرمائیے گا، بیت ولی اللہ میں گئے، دخلا کیا. اندر سے آواز آنی چاہیے تھی کون؟ معرفت کا جملہ پڑھ رہا ہوں. دخلا کیا، اندر سے آواز آنی چاہیے تھی کون؟ مگر پوچھا گیا سلمان بھی والے ہو. معرفت کا جملہ پڑھ رہا ہوں. یہ واقعہ جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں پھاٹنے کے سطح پر کیا اہمیت ہے اس فرض کی، کیا اہمیت ہے سیدہ کی. کہ سلمان نے دخلا کیا، اندر سے آواز آنی چاہتے کہ ہمارے اور آپ کے دروازے پر جب کوئی دخل آپ کرتا ہے آپ کہتے ہیں پوچھتے ہیں کون صاحب ہے. دیکھیں پوچھتا کون وہ ہے کہ جہاں پر حجاب حائل ہو، ہے نا، حجاب حائل ہو. فضہ مبارک ہو. آپ رسول کی جملے کو ہے جناب سلمان نے کہ فضہ مبارک ہو، آپ جنت میں جائیں گی. اندر سے آواز آئی سلمان جنت تمہیں مبارک ہو. ہمیں تو ایسی ہی جنت سلمان جنت تمہیں مبارک ہو. میں تو ایسی ہی جنت میں. کہنے والی کوئی اور بیوی ہوتی تو میں شاید مان لیتا، لیکن کہنے والی شہزادی فضہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے تمام افراد سوائے معصوم کے علاوہ جھوٹ بول سکتے ہیں، فضہ جھوٹ نہیں بول سکتی. نہیں بول سکتی. نبی بیٹی کہتے ہیں، علی بہن کہتے ہیں، ہے نا، زین العابدین جسے دادی کہے، محمد باقا جسے دادی کہے. فضہ جھوٹ نہیں بول سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم رشتہ سچوں سے جوڑتے ہیں، جھوٹوں سے نہیں جوڑتے. معصوم رشتہ سچوں سے جوڑتے ہیں. اور ایک جملہ بڑے باریکی سے پہنچا دوں، اگر جھوٹا زبردستی رشتہ جوڑ بھی لینا تو پھر زندگی پر نانا نہیں بن پاتا. صلوات پڑھیں حضور کے محمد والے محمد. معصوم رشتہ سچوں سے جوڑتے ہیں، جھوٹوں سے نہیں جوڑتے. دیکھیں اب بات آ گئی ہے تو جناب فضہ کی جملہ یاد رکھیے گا. لیکن پوری دنیا کے مزاج میں پرموشن ہے، پوری دنیا ترقی جا رہی ہے. جس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے وہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پیسہ چاہتا ہے، جس کے پاس مال و زر نہیں ہے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ گاڑی چاہتا ہے. یہ پرموشن فطرت انسانی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ترقی چاہتی ہے. حبش کی شہزادی ہے جناب فضہ. توجہ فرمائیے گا، پوری دنیا کا مزاج ایک طرف، شہزادی فضہ کا مزاج ایک طرف. پوری دنیا کا مزاج ایک طرف، شہزادی فضہ کا مزاج ایک طرف. آپ کہیں کیسے؟ حلقہ چھوڑا، دار چھوڑے، حکومت چھوڑی، ریت چھوڑے، بادشاہ چھوڑے، کنیز غلام چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا. آئی کہاں جہاں بچوں کو میں جانا ہے، آئی کہاں جہاں بھاڑوں دینا ہے، آئی کہاں جہاں چکیاں چلانا ہے. میں بس سیون چھوڑ دیا ہوں. ایک شہزادی فضہ، ایک شہزادی فضہ. آپ نے ترقی کیا پایا؟ جناب فضہ آواز دے گی نادان جاہل پر یہ دیکھ چھوڑا کیا ہے، پایا کیا ہے. چھوڑا کیا ہے، پایا کیا ہے. بی بی فضہ میں دنیا والوں کو تو بتاؤں کہ آپ نے چھوڑ دیے، دار چھوڑ دیے، حکومت چھوڑی رہی ہے، چھوڑے بادشاہ تو کنیز غلام چھوڑ دیے. ہمیں بہت بڑا جملہ معرفت کے نام سے پڑھا ہوں، سب کچھ چھوڑ دیا. آئی کہاں جہاں بچوں کو جانا ہے، جہاں جھاڑو دینا ہے. جناب فضہ آپ نے ترقی کیا پایا؟ جناب فضہ آواز دے گی یاد رکھ، جب تک حبش کی مالکہ تھی میں زمین والوں کو کہتی تھی، جب سے ان کی کنیزی میں آئی ہوں آسمان آ گیا. صلوات محمد و آل محمد. ایک مجھے کے بابا زبرن علیہ السلام ہے نا. دیکھیں اللہ چاہتا ہی یہ ہے، اللہ کہہ رہا سچوں کے ساتھ ہونا. علماء کرام سے معذرت کے ساتھ دیکھیے ہمارے سچ میں اور اہل بیت کے سچ میں فرق کیا ہے. ایسا تو نہیں کہ ہمارا سچ جو ہے وہ اہل بیت کے سچ کی برابری کر دے گا. ہمارا سچ اور ہے، اہل بیت کا سچ اور ہے. ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ جب فائدہ ہوا تو سچ بول دیا، جب نقصان ہوا تو جھوٹ بول دیا. دیکھیے آپ کیا فرق ہے ہمارا اور اہل بیت کے سچ میں؟
آپ مجلس سے اٹھ کے جائیں، آپ سے پوچھیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کہیں گے مجلس سے آ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجلس پہلے ہے، خبر بعد میں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی بارش ہوگی، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو نہ اسے سچ کہا جائے گا نہ اسے جھوٹ کہا جائے گا۔ عربی زبان میں اسے انشاء بولتے ہیں، قبلہ موجود ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو وہ کہتے وہ ہو جائے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ چاہتا ہے ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو وہ کہتے وہ ہو جائے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں سچے ہیں کون۔ سنیے گا، میں بہت باریکی جملہ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ غریب شام کا محل ہے، یہ فقیر شام کا محل ہے، یہ اپنے محل کے باہر کھڑا ہوا ہے، سامنے سے امام حسن کا گزر ہوا۔ توجہ فرمائیے گا، میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ سچے ہیں کون۔ جملہ یاد رکھیے گا، اللہ چاہتا ہے ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو وہ کہتے وہ ہو جائے۔ امام حسن کو دیکھ کے فقیر شام تک کا پرانا نازک جمل کہتا ہے، یا حسن انت من الصادقین، کیا آپ سچوں میں سے ہیں؟ امام کا جملہ ہے، آپ جانے اور آپ کے مولانا میں پڑھ کے نکلنا والا، یا حسن انت من الصادقین، کیا آپ سچوں میں سے ہیں؟ امام نے فرمایا لا نصدق، ہم سچوں میں سے نہیں ہیں، ہم ہی سچ ہیں۔ ہم سچوں میں سے نہیں ہیں، ہم ہی سچ ہیں۔ بہت میرا جملہ تھا، خدا کی قسم میں جملہ آپ کے سامنے رکھ دیا، ہم سچوں میں سے نہیں ہیں، ہم ہی سچ ہیں۔ اچھا تو پھر بتائیے اس کھجور کے درخت میں کتنے پھل ہیں، کتنے کھجور ہیں؟ 4000۔ آیت پر پہنچے، اللہ چاہتا ہی ہے کہ ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو وہ کہتے وہ ہو جائے۔ کیا کتنے کا 4000؟ یقین نہیں ہے، چڑھا دو سپاہی کو، کسی ساتھی کو، ویسے بھی تو شرکیات بہت پرانی ہیں، چڑھا دو۔ سپاہی چڑھا، کھجور کو توڑنا شروع کیا، ہے نا، گننا شروع کیا۔ اب میں جملے آپ تک پہنچا رہا ہوں، مان کے 1000 2000 گننا شروع کیا، 1000 2000 3000 3500 3900۔ فقیر شام کا چہرہ بگڑنے لگا کہ کہیں جو حسن نے کہا تھا وہ سچ نہ ہو جائے۔ جیسے ہی اس نے کہا 4000 کا حسن آپ نے سچ کہا تھا، حسن آپ نے سچ کہا تھا، حسن آپ نے سچ کہا تھا کہ نہیں، چونکہ میں نے کہا تھا۔ نہیں چونکہ میں نے کہا تھا، لہذا درخت پہ واجب تھا، واجب تھا۔ مولا آپ واجب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا اسی اوقات بتا رہے ہیں امام وہ ہوتا ہے جس کے بعد درختوں پر بھی واجب ہوتی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ واجب ہوتی ہے، اللہ چاہتا ہی ہے کہ ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو وہ کہتے وہ ہو جائے، ہے نا۔ ماشاءاللہ فاطمیہ کے دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو ایک اور منظر دکھاؤں کہ وہ سچے ہیں کون۔ وہ صدیقہ جس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صدیقہ کتنی پاکیزہ ہے، وہ صدیقہ کی عظمت کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے، سارے لوگوں نے مل کے طے کیا کہ آج سے بلال اذان نہیں دے گا، آج سے بلال اذان نہیں دے گا۔ یہ مسجد آتے ہیں اور آنے کے بعد اذان دے دیتے ہیں، آج سے جو ہے بلال اذان نہیں دے گا۔ وجہ پوچھی، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ اش کو اس کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہے نا۔ جناب پیغمبر اسلام کو جناب بلال کی آواز اور اذان دونوں بہت پسند تھی، ہے نا۔ کیا حبش کے رہنے والے تھے، سیاہ فام کے جناب بلال۔ اب عظمت دیکھیے گا، خدا کی قسم، اور اپنے مقدر بیان کیجیے گا کہ ہم دین کے ماننے والے ہیں، ہے نا۔ آج سے کالا اذان نہیں دے گا۔ نیچے صاحب کالے نے اس دروازے پہ دستک دے دی جہاں نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے۔ جملوں کی قدر کرنے والے لوگ بیٹھے پر تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، ہے نا۔ اس دروازے پہ دستک دے دی، کبھی نہیں۔ کچھ لوگوں نے مل کے طے کیا ہے، لیکن جملہ یاد رکھیے گا، اللہ چاہتا ہے ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو وہ کہتے وہ ہو جائے۔ جملہ بڑا ہے، آپ جانے اور آپ کی بیوی سہارا جانے میں جملہ پڑھ رہا ہوں۔ کبھی نہیں، کچھ لوگوں نے مل کے طے کیا ہے کہ بلال اذان نہیں دے گا، کہ بلال جا کے سونا جب تک اٹھے گا نہیں، سورج نکلے گا۔
اب دنیا یہ اعتراض کر رہی ہے نا. میں جملہ پڑھوں, ارے جب غلام کے انتظار میں کائنات ہو سکتی ہے, کیا کہنا, غلام کے انتظار میں کائنات ہو سکتی ہے. صدیقہ نے کہا ہے بات سب ہوئی, اگر کہہ دیا کہ کپڑے آئیں گے تو کل کپڑے آئیں گے. بلال جا کے سو جا, جب تک اٹھے گا نہیں سورج نکلے گا نہیں, یہ کہہ جا کے سو گئے. بلال سو گئے اطمینان سے, نبی کی بیٹی نے کہا ہے نا سو گئے آرام سے. اب یہ لوگ بیچارے رات بھر پریشان ہیں, کیا سفید یہ صبح نمدار ہو ہے نا. رات میں اٹھے دیکھا تارے وہی ہیں, تاریکیاں وہی ہیں, چاند وہی ہیں, صبح وہی ہیں. صبح جلدی اٹھ گئے, پھر سو گئے ہے نا. پھر اٹھے گا تاریکیاں وہی ہیں, صبح وہی ہیں. جب انہیں کچھ ضرور محسوس ہوا تو اپنے چاہنے والوں کو جگایا گا, جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئے, یا نبی اللہ کیا بات ہے, کیا قیامت آنے والی ہے, سفیدی صبح نمدار کیوں نہیں ہو رہی ہے, تارے وہی ہیں, تاریکیاں وہی ہیں, صبح وہی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کیا تم نے بلال کو اذان دینے سے منع کیا ہے؟ تھوڑا سا میں ساتھ دیجیے گا, کیا تم نے بلال کو اذان دینے سے منع کیا ہے؟ کہا یا نبی اللہ کہ جب تک بلال اٹھے گا نہیں سورج نکلے گا نہیں. جب تک بلال اٹھے گا نہیں سورج نکلے گا نہیں. جاؤ بلال سے معافی مانگو, بلال کے پاس بلال معاف کر دو, کیا ہوا کہ تم اذان دے دو, کہ تم نے منع کیا تھا, تم نے منع کیا تھا, ہم معافی مانگ رہے ہیں. اب جملہ سنیے گا, بلال مسجد نہیں گئے, بلال مسجد نہیں گئے, ارے سیدہ پہ گئے. چھوڑے گا بیوی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے غلام کی عزت بچا لی. بیوی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے غلام کی عزت بچا لی. ہم نے حدیث کے فضلے پڑھو, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. دنیا نبی کی بیٹی کی عظمت کو پہچانے, علی وہ ہے جو اجازت دے دے تو سورج پلٹ جائے. علی وہ ہے, علی وہ ہے جو اجازت دے دے تو سورج پلٹ جائے. وہ ہے جو اجازت نہ دے تو سورج نکلے نہیں. سبحان اللہ. سیدہ وہ ہیں جو اجازت نہ دے تو سورج نکلے نہیں. دنیا کہتے ہیں نبی کی بیٹی حق مانگنے گئی تھی, ارے جس کے صدقے میں زمین مانگنے گئی تھی دربار میں, ارے جس کے صدقے میں پوری کائنات رزق کھا رہی ہو, اسے بھی زمین کے لیے. ایک علماء کرام کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں کہ سیدہ دربار میں صرف حق مانگنے نہیں گئی تھی, اللہ کو عادل ثابت کرنے گئی تھی. کیا کہنا, اگر یہ مان لو کہ سیدہ نبی کی وارث نہیں ہے تو پھر یہ بھی مانو کہ اللہ عادل نہیں ہے. سیدہ دربار میں اللہ کو عادل ثابت کرنے گئی تھی, صرف حق مانگنے نہیں گئی تھی, ہے نا. یہ تو فدر کے جرموں کا چہرہ پہ نقاب کیا ہے بیوی نے, ہے نا. لیکن ایک ہے فدر سیدہ کا دعویٰ, فدر ہے سیدہ کا دعویٰ, لباس حسنین ہے سیدہ کا وعدہ. کیا کہنا, ایک ہے دعویٰ سیدہ, ایک ہے وعدہ سیدہ. تو آپ جانتے ہیں نا, عید کی رات آئی, بچوں نے کہا اماں کہ سارے بچے نئے لباس پہنیں گے, کیا ہمارے پاس لباس نہیں ہے, کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے ہاتھ سلنے گئے ہیں. بچوں تمہارے کپڑے آئیں گے. صبح ہوئی, رضوان درزی بن گیا, کیا کہا انا قریب الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. دنیا عصمت سیدہ کو پہچانے, جس کا وعدہ اتنا سچا ہے اس کا دعویٰ کتنا سچا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
جس کا دعویٰ اتنا سچا ہے اس کا وعدہ اتنا پکا ہے، اس کا دعویٰ اتنا پکا ہوگا۔ احمد ہے یہ لوگ کہ جو نبی کی بیٹی کی عصمت کو نہیں پہچانتا۔ تم نے قرآن تو پڑھا ہوگا، قرآن مجید جناب مریم کی گود میں بچہ آیا، جناب عیسیٰ آئے، ہے نا، لوگوں نے منہ بنانا شروع کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ معصومہ آپ خاموشی کا روزہ رکھیے۔ دیکھیے اگر جملہ ایسے سے پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جملے میں وزن نہیں ہے نا، آپ خاموشی کا روزہ رکھیے۔ جملہ پہنچا تو اللہ نہیں چاہتا کہ معصومہ کسی بدتمیز کے کلام کا جواب دے۔ اللہ نہیں چاہتا، آپ خاموشی کا روزہ رکھیے، چاہے وہ سلام کا جواب ہو یا کلام کا جواب ہو، آپ آگے تو آپ پہنچ گئے ہو۔ آپ خاموشی کا روزہ رکھیے۔ بولا کون؟ جو آغوش میں چاہے، ہے نا، جناب عیسیٰ 3 بڑے دعوے کر دیے، 3 دعوے کیے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ہے نا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب عظمت صحرا کا اندازہ کریے گا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب نے مان لیا۔ تعجب ہے مریم کے بیٹے کا دعویٰ بغیر دلیل کے مان لیا۔ اور جو مانے گا 3 دعوے کیے، کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جناب عیسیٰ کے پاس اس وقت انجیل موجود نہیں تھی، ہے نا، لیکن پھر بھی کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ میں کہوں گا جناب عیسیٰ تہمت لگی تھی مریم پر، تہمت لگی تھی مریم پر، قصیدہ آپ نے کیوں سنا ہے؟ بھائی ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ جناب عیسیٰ قصیدہ اپنی بادشاہ کا پڑھتے، بی بی مریم کا پڑھتے، لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ کیا نبی اللہ تہمت لگی ہے مریم پر، قصیدہ آپ نے کیوں سنا ہے؟ کہ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس نبی کی ماں معصومہ ہو اسے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا فیصلہ کرے جس کا بابا نبی ہو، جس کے شوہر ماں ہو، صلوات محمد و آل محمد۔ تو ہمت کری ہے مطلب قصیدہ اپنا سنا رہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں بتانا چاہتا ہوں جس نبی کی ماں معصومہ ہو اسے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جمعہ یاد رکھیے گا، بڑے کرداروں میں والدین کی تربیت کا اہم اثر ہوتا ہے نا، ماں باپ کا ایمان جتنی بلندی پر ہوگا اولاد اتنی ہی صاحب کردار ہوگی، اولاد اتنی ہی صاحب معرفت ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ جب یہاں سے آپ جائیں تو مجلس سے کچھ مقصد جملہ آپ لے کر جائیں تاکہ یقیناً مجلس سے کچھ فائدہ ہو۔ لیکن بہت بڑا نام گزرا ہے، عالم شیعت میں بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، علماء کرام واقف ہیں ماشاءاللہ، ان کی شخصیت سے جو بھی کتابیں پڑھی ہوں گی، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، مقدس اردبیلی اور اتنے بڑے آدمی گزرے ہیں کہ اگر انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو مولائے کائنات کے حرم کے پاس جاتے تھے اور جانے کے بعد قبر کے پاس جا کر سوال کرتے تھے تو قبر سے جواب آتا تھا۔ اتنے بڑے آدمی، لیکن میں مقدس اردبیلی کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے والد کی بات کر رہا ہوں، مقدس اردبیلی کے والد کی۔ پھر اندازہ لگائیے گا کہ جب مقدس اردبیلی کے والد کا ایمان کس معیار پہ ہے تو خود مقدس اردبیلی کا ایمان کس معیار پہ ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ اردبیل جانتے ہیں آپ ایران میں شہر سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ ایک نے اپنی زمین پر پہنچے، بہت مقدس اردبیل کے والد، سورج چڑھا تو بھوک لگی دیکھا کہ پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے، اٹھایا کھا لیا، بھوک لگ رہی تھی، کھایا پیٹ بھرا، احساس جاگا سیب میرا تو نہیں کسی اور کا تھا۔ انسان کی چلتی اسی راستے پر جس راستے سے سیب تیرتا ہوا آیا تھا۔ کہ جب اللہ پیا صاحب کھانا مانگنے کے لیے کہا بتائیے کہ وہ آپ کے درخت سے ٹوٹ کے سیب گر گیا تھا، پانی میں بہ کے آ رہا تھا، مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں نے کھا لیا، کہ کوئی بات نہیں، بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ اب جب صاحب خانہ نے دیکھا کہ اس کا ایمان اس منزل پر ہے کہ یہ سیب کی اجازت دینے کے لیے پرمیشن لینے کے لیے آیا ہے، اسے روکا کہ جناب رکیے، ٹھہریے، ترجیح بتائیے کہ اصل میں اس پورے باغ کا اکیلا مالک میں نہیں ہوں۔ تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا، میں آپ کو اس منزل تک آپ کو لے کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے کہ اس پورے باغ کا اکیلا مالک میں نہیں ہوں، آدھے کا مالک میں ہوں اور آدھے کے مالک میرے بھائی جان جو نجف میں رہتے ہیں، ہے نا۔ گوگل پہ سرچ کیجیے گا، اردبیل سے نجف میرے خیال سے 1100 یا 1200 کلومیٹر کا ڈفرینس ہے، اردبیل سے نجف۔ یہ چلتی ہے اردبیل سے نجف
کون مقدس ہے تبلیغ کے والد 1100-1200 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے نکل گئے. کیوں جا رہے ہیں؟ آدھے سیب کی پرمیشن لینے کے لیے گئے باہر ہے نا آنے کے لیے. جب آپ کے شہر ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں, اگر آپ کے شہر کا کوئی عالم دین مل جائے, آپ کے گاؤں میں کوئی عالم مل جائے اور آپ کو دیکھے کہ بھائی آپ تو ہمارے شہر سے ہیں, آپ تو ہمارے گاؤں سے, کیا سمجھے گا کہ آپ زیادہ کرنے کے لیے ہے نا. کہا جناب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں سے ہے, کہ جناب آپ زیارت کیجیے, ہم آپ کے لیے کچھ دسترخوان کا کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں. کہا جناب زیارت بعد میں کریں گے, پہلے آدھے سیب کی پرمیشن دے دیجیے. زیارت بعد میں کریں گے, پہلے آدھے سیب کی پرمیشن دے دیجیے. کہا انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اتنے دور سے بندہ سفر طے کر کے آیا ہے آدھے سیب کی پرمیشن لینے کے لیے ہے نا. لیکن میں آپ کو جس منظر تک اشارہ لے کے آنا چاہتا ہوں, کہا جناب آپ کو اجازت ایسے نہیں ملے گی. کیا پھر کیسے ملے گی؟ کہ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی. مجھے پتا تھا اس جملے پر خاموشی چھائی گی کیونکہ بات یہ تھی, میں راستہ چلتے ہو کسی نوجوان سے کہیے میری بیٹی سے شادی کر دو, کیا سمجھے گا؟ بے وقوف ہے, پاگل ہے, کوئی نقص ہوگا, کوئی ہے ہوگا, کوئی برائی ہوگی ہے نا. جب بھی اس طریقے سے راستہ کرتے ہوئے کون بات کرتا ہے, گھر آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, رشتہ بھیجتے ہیں. لیکن جملہ یاد رکھیے گا, جب دل میں ایمان مضبوط ہو تو انسان یہ قدم لگواتے نہیں ہے. کیا کہنا کرنے کے ساتھ سوچ لو میری بیٹی میں عیب نہیں ہے, وہ گونگی بھی ہے, بہری بھی ہے, اپاہج بھی ہے. کیا سوچ لیا اس لیے کہ معاملہ کا بچے گھر کا نہیں ہے, گھر کا ہے. کیا کہنا ہے نا, معاملہ ادھر کا نہیں ہے بھائی, ایمان اس لیول پر ہے کہ وہاں سے آ گئے. کیا سوچ لیا کرنے کے ساتھ بھیا تم آتے سے کی پرمیشن دے دو, کیا کر لو گے؟ گونگی بھی ہے, بہری بھی ہے, اپاہج بھی ہے. کہاں سوچ لیا معاملہ ادھر کا نہیں ادھر کا ہے. ہو گئی شادی, یہ اپنے حجرے میں پہنچے, یہ تو ہے والد کا ایمان, یہ تو ہے والد کا ایمان. اب آئیے والدہ کا ایمان, والدہ کا تو ایمان سنیے. اس لیے کہ جب ایمان سے ایمان ملتا ہے تو پھر مقدس سے اربعین جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے. والدہ کا جو ایمان سنیے کہ یہ پہنچے اپنے حجرے میں, کہتے کہ وہاں منظری بتا ہوا تھا, نہ وہ گونگی تھی, نہ بہری تھی, نہ پاہج تھی. یہ پریشان ہو گئے. میں آپ کو جس منظر کے لیے لے آیا, کہاں گیا کچھ پریشان رہے, پریشانی کی بات تو ہے ہی ہے. آپ کے والد نے کہا کہ آپ گونگی ہے, بہری ہے, پاہج ہے. کب میرے والد نے بالکل ٹھیک کہا تھا. کب میرے والد نے بالکل ٹھیک کہا تھا, آپ سمجھ نہیں پائے. پھر سمجھا دیجیے کیا کرنے والد نے میں گونگی ہوں, بالکل ٹھیک کہا. زندگی گزر گئی, نہ کسی کی غیبت کی, نہ کسی کی غیبت سنی. کیا کہا میں اندھی ہوں, بالکل ٹھیک کہا. زندگی گزر گئی, نہ کسی نامحرم نے مجھے دیکھا, نہ کسی نامحرم کو میں نے دیکھا. کیا کہا میں آبائی ہوں, بالکل ٹھیک کہا. زندگی گزر گئی, اللہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم گھر سے باہر نہیں نکلا. کیا کہنا میں چنا کر بولا ہوں, اللہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم گھر سے باہر نہیں نکلا. اور میں چنا کر بولا ہوں, اس سے مطلب یہ ہوا کہ جب دل سے ایک جب دل میں ایمان مضبوط ہو تو آدھا سے بھی پریشان کرتا ہے. جب دل میں ایمان مضبوط ہو تو آدھا سے بھی پریشان کرتا ہے. جب دل میں ایمان مضبوط ہو تو آدھا سے بھی پریشان کرتا ہے, اور جب دل سے ایمان ہی نکلتا ہے انسان پورا بھاگ کھا جاتا ہے. جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں. کشتی بناتے بناتے جب کشتی تیار ہو گئی, اللہ نے کہا بس نہیں بھول کر ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. کشتی تیار ہو گئی, بن گئی. اللہ کے نبی نوح نے کہا پروردگار کشتی کو لے کے آگے بڑھے. کنو ابھی نہیں کہا پروردگار, پھر کہا کنو ان جانوروں کو اپنی کشتی میں سوار کرو, ہے نا, ان جانوروں کو تو جانور اپنی کشتی میں سوار کرو.
جناب جنید پروردگار کیسے سوال کروں، اس میں سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اس میں شیر بھی ہے، گائے بھی ہے، بھیڑیا بھی ہے، بلی بھی ہے، خرگوش بھی ہے، لومڑی بھی ہے، کبوتر بھی ہے، سارے جانور ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ شیر گائے کو دیکھے گا تو حملہ کرے گا، لومڑی خرگوش کو دیکھے تو حملہ کرے گا، یہ سارے اپوزٹ جانور ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اللہ نے کہا نوح تم ان جانوروں کو اپنی کشتی میں سوار تو کرو، ہم ان کی عداوت کو محبت میں تبدیل کر دیں گے۔ کیا کہنا؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں سب کی نے اہل بیت میں آ جاؤ، اللہ تمہاری عداوت کو محبت میں تبدیل کر دے گا، ہے نا۔ نوح تم انہیں اپنی کشتی میں سوار کرو، ہم ان کی عداوت کو محبت میں تبدیل کر دیں گے۔ ان کے ساتھ سوار کیا، کشتی چلی، وہ ایک چوٹی پہ جا کے ٹھہری، نقوہ واقعہ چھوڑا قرآن مجید کا، کشتی چلی اور ایک چوٹی پہ جا کے ٹھہری۔ جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے نا، جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ جناب نوح سے ایک نئی دنیا آباد کی، کیونکہ سب لوگ ہلاک ہو گئے تھے، ایک نئی دنیا آباد کی، مٹی کے برتن بنائے، بہت سارے کھجور کے درخت لگائے، ایک دن ان میں سے ایک کھجور کا درخت غائب ہو گیا۔ پروردگار اتنی محنت سے کھجور کا درخت لگایا تھا، وہ غائب کیسے ہو گیا؟ نوح وہ ایک کھجور کا درخت ابلیس لے کے بھاگ گیا، آگے آپ پہنچ گئے ہوں گے، تو نوح کا ایک درخت لے کے بھاگے، اسے ابلیس کہتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ اور میسر ہوگا کہ علی ولی سے جو دشمنی ہے تو قید بند و حیات کر دو، علی ولی سے جو دشمنی ہے تو قید بند و حیات کر دو، مگر یہ ممکن نہیں کہ مندر میں جیل سے تم رات کر دو، سزا ملے گی بروز محشر جب اپنے اپنے برے عمل کی پہلے صدق کے شوہر کے ہاتھ کر دو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ چاہتا ہے یہ کہ ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو وہ کہتے ہو جائے۔ لوگوں نے کہا نبی کے پاس اولاد نہیں ہے، نبی کے پاس مال نہیں ہے، نبی کے پاس یہ نہیں ہے، نبی کے پاس وہ نہیں ہے۔ لوگ نبی کریم کو ابتر کا تانا دیتے تھے۔ ابھی ایک شعر پڑھا ہمارے غریب بھائی نے، بڑا پیارا شعر تھا، اس کا آخری مثلا مجھے یاد نہیں ہے لیکن مفہوم میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جو لوگ ابتر کا تانا دیتے تھے، ہے نا، کوثر کہہ کے پروردگار عالم نے قصہ ہی تمام کر دیا، بات مان لے، ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس مال نہیں ہے، نبی کے پاس آ نہیں ہے۔ جب مال کا کرا دیا تو اللہ نے آیت بھیج دی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو مفلس پایا تو ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، نبی ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ دیکھیے یہ بیان نہیں جو شک ہو، یہ روایت نہیں جو مجھول ہو، یہ قرآن کی آیت ہے، اسے کوئی کہا نہیں سکتا۔ دنیا کہہ رہی کہ نبی کے پاس پیسہ نہیں ہے، نبی غریب ہے، نبی کے پاس پیسہ نہیں ہے، نبی غریب ہے، نبی غریب ہے۔ اللہ نے کہا اے نبی ہم نے آپ کو مخلص پایا تو ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اب کیسے مالدار بنایا؟ اگر اپنے کسی عالم کا حوالہ دوں، اگر اپنوں کی بات کروں تو یہ محبت کہلائے، لیکن اگر کوئی غیر بول اٹھے تو وہ سند بن جائے۔ بھائی امام فخر رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ نے جو اپنے حبیب کو غنی بنایا تو وہ امت کے خزانے سے نہیں بنایا۔ اللہ نے جو اپنے حبیب کو غنی بنایا تو وہ امت کے خزانے سے نہیں بنایا۔ خدیجہ کی دولت سے بنایا۔ کچھ نے کہا نبی کے پاس آل نہیں ہے، جو آپ نے نکل سنے، ہے نا۔ اللہ نے دکھایا تو اس کی ناظرین اگر کوثر، نبی ہم نے آپ کو کوثر کر دیا، ہے نا۔ لیکن اسے کیا کہی عظمت خدیجہ نہیں، اور کیا ہے کہ مال کا ذریعہ بھی خدیجہ ہی بنی اور آل کا ذریعہ بھی خدیجہ ہی بنی۔ کیا کہنا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مال کا ذریعہ بھی خدیجہ ہی بنی اور آل کا ذریعہ بھی خدیجہ ہی بنی۔ دیکھیں ویسے تو اس سورہ کی تفسیر بڑے بڑے علماء اور مراجع کرام نے کی ہے، میں اپنے مفسرین اور اپنے مورخین کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیے آپ نے کہا کوثر سے مراد صدیقہ طاہرہ کی ذات، چاہنے والوں کا مجمع ہے، آپ سے کوئی پوچھے، لیکن تعجب یہ ہے کہ جب غیر اہل بیت علیہ السلام کی قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آئے، ہے نا، اپنوں کے مجمع میں ہم تو چاہنے والے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پڑھنا اور ہے، غیروں کے دربار میں جا کر علی کی ولایت کا جھنڈا گاڑ کے جانا یہ اور ہے۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء نے اور مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے۔ اہل سنت والجماعت سے ہمارے بھائی تعلق رکھنے والے معتزلہ فرقے سے تعلق رکھنے والے علی الدین علامہ فخر الدین رازی
جن کی میں نے بات کی، انہوں نے 3 آیتوں کے مختصر سورے کے لیے 25 پیج پر غالباً 25 صفحات پر جو ہے اس کی تفسیر کی ہے، جس میں انہوں نے صرف یہ بتایا ہے کہ اس میں کوثر کے معنی کیا ہے، کوثر کے معنی کیا ہے۔ میں نے کہا میں اپنے مولوی اپنے عالم اپنے مفسر کی بات نہیں کر رہا، علامہ فخر الدین رازی وہ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد ہے علم پیغمبر، یعنی فاطمہ مراد نہیں ہے، صدیقہ طاہرہ مراد نہیں، علم پیغمبر، پیغمبر ہم نے آپ کو علم عطا کیا۔ لیکن 3 آیتیں میں صرف 2 آیت کا فی الحال ترجمہ کر رہا ہوں علامہ فخر الدین رازی کے اعتبار سے، کہ پیغمبر ہم نے آپ کو علم عطا کیا، پیغمبر ہم نے آپ کو علم عطا کیا، ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا۔ سارے کوثر کے معنی بتا رہے ہیں کہ کوثر سے مراد وہی ہے، کوثر سے مراد علم پیغمبر، علم پیغمبر ہے نا، کوثر سے مراد قرآن ہے، کوثر سے مراد وحی ہے، یہ سارے معنی بیان کریں۔ کوثر سے مراد وہ نہر ہے کہ جو جنت میں جاری ہے، بہت سارے معنی انہوں نے بیان کیے، اور کئی معنی میں سارے معنی کی طرف جانا نہیں چاہتا، کئی معنی بیان کرنے کے بعد سب سے نیچے وہ لکھتے ہیں، حاشیے میں لکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد صدیقہ طاہرہ کی بھی ذات ہے۔ کیا کہنا، کوثر سے مراد ہے وہ صدیقہ طاہرہ کی بھی ذات۔ مجھے اعتراض نہیں ہے آپ نے بیچ میں لکھا، نیچے لکھا، میں تو بس آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، علامہ صاحب ذرا ترجمہ کر دیجیے جو آپ نے سارے معنی بیان کیے ہیں نا کوثر کے، اسی اعتبار سے آپ ترجمہ کر دیجیے، علم مراد ہے، علم مراد ہے، قرآن مراد ہے، وحی مراد ہے، وہ نہر جو جنت میں جاری ہے وغیرہ وغیرہ جتنے معنی آپ نے بیان کیے، آپ ترجمہ کیجیے اپنے اعتبار سے، ترجمہ کریں۔ پیغمبر ہم نے آپ کو علم عطا کیا، آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ پیغمبر ہم نے آپ کو وحی عطا کی، آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ آپ 2 آیت کو ترجمہ کرو، پیغمبر ہم نے آپ کو نماز، ہم نے آپ کو علم عطا کیا، علم عطا کیا، قرآن عطا کی، وحی عطا کی، نماز پڑھیے، قربانی دیجیے۔ میں نے ابھی تیسری آیت کا ترجمہ نہیں کیا، اتنا شانیہ کا اولاد کا ترجمہ نہیں کیا کہ آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، اسے ابھی سائڈ میں کیا ہے نا۔ ابھی 2 آیت کا میں نے ترجمہ کیا، نماز پڑھیے، قربانی دیجیے۔ علامہ صاحب آپ نے کہا پیغمبر ہم نے آپ کو علم عطا کیا، نماز پڑھیے، قربانی دیجیے۔ علامہ صاحب پہلی اور دوسری آیت کا ربط ہے، تیسری آیت کے معنی تینوں آیت کا ترجمہ ملا کے بتائیے آیت کہاں جا رہی ہے؟ آپ کو جانتے ہیں کہ قرآن بے ربط باتیں نہیں کرتا، قرآن بے ربط باتیں نہیں کرتا۔ اگر اولاد کا تذکرہ ہے تو بات اولاد کی ہوگی، اگر مال کا تذکرہ ہے تو بات مال کی ہوگی، ہے نا۔ اب تینوں آیت معنی ملا کے بتائیے آیت کہاں جا رہی ہے پیغمبر؟ اب میں تینوں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں علامہ فخر الدین رازی کے طور سے، پیغمبر ہم نے آپ کو علم عطا کیا، نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، آپ کا دشمن بھی اولاد رہے گا۔ آج جو نہیں ہوا آپ کو جملے پر بھائی، علم کا بے اولادی سے کیا تعلق ہے؟ قرآن کا بے اولادی سے کیا تعلق ہے؟ وحی کا بے اولادی سے کیا تعلق ہے؟ میرے خیال سے کچھ لوگ ہمارے چھوٹے بھائی جو ہے وہ پہنچے نہیں ہیں، میں پہنچا دیتا ہوں ایک جملے میں۔ میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، میں نے سکھائے صاحب مثال آتی ہے نہیں ہوتی ہے، میں نے کہا بھائی صاحب میرے سر میں بہت درد ہے، میں رات میں جاگ کے آیا ہوں، ایک کام کریں مجھے کچھ ٹیبلٹ لا کر دے دیے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے گا۔ چلیے مولانا صاحب پڑوس میں ڈاکٹر صاحب ہے، انہیں چل کے میں آپ کو دوائی دلا دیتا ہوں۔ وہ کہا مولانا صاحب کو رات میں جاگ کے آئے ہیں، مجلس پڑھ لیے، کچھ ٹیبلٹ دے دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب نے نسخہ اٹھایا اور کہا مولانا صاحب یہ ٹیبلٹ لے لیجیے گا اور کھا جائیے گا، 1-2 گھنٹے جا کے سو جائیے، انشاءاللہ آپ کا دشمن بھی اولاد رہے گا، ہے نا۔ کھائیے گا، سو جائیے گا۔ آپ کی حسین مسکراہٹیں بتا رہی ہیں کہ ڈاکٹر کے تیسرے جملے کا تعلق نہ میری بیماری سے ہے۔ مجھے جواب تو مل گیا، خدا کو سماعت و سلامت رکھے۔ ڈاکٹر کے تیسرے جملے کا تعلق نہ میری بیماری سے ہے، نہ میرے من سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پڑھا لکھا بندہ جب 3 جملے بولتا ہے، 3 سینٹینس بولتا ہے تو تینوں میں ربط ہوتا ہے۔ علامہ صاحب آپ اتنے بولے ہیں، آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ کوثر کا ترجمہ علم کے کرنے سے، قرآن کے کرنے سے ثانیہ کا حول اکبر کی آیت کو کہاں لے کر جائیے؟ آپ کہنا مان لو کہ کوثر سے مراد فاطمہ ہے، اب ترجمہ کرو پیغمبر ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی، اب نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، ہم نے تمہیں بیٹی دے دی ہے، دشمن تمہارا بے اولاد رہے گا۔ آپ کہنا صلوات محمد وعلى ہم نے آپ کو بیٹی دے دی ہے، آپ کا دشمن پہ اولاد رہے گا۔
نبی کے پاس ماں نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ نے آیت بھیج دی ہے نا. مریم کی بیٹی کا دعویٰ بھیجا، دلیل کے مان لیا. نبی کی بیٹی کا دعویٰ دلیل کے ساتھ نہیں مان، تاکہ شوہر کی گواہی کافی نہیں ہے، بچوں کی گواہی کافی نہیں ہے نا. سیدہ دربار میں صرف حق مان دینے کی بلکہ اللہ کو عادل ثابت کر دی ہے نا. لیکن میں چولہا کہتا ہوں، اعلیٰ مسائل میں سے چولہے کا ساتھ لے کے میں مسائل کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ. 18 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 18 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ گھر جائیے اپنے 18 برس کی بچی کو دیکھیے، بہنوں کو دیکھیے. اگر والدہ یا گھر کی کوئی خاتون بچی 18 برس کی بچی کے بال سفید ہوتے ہوئے دیکھ لیں، کہ دیکھیں کہ اس بچی کے بال سفید ہو رہے ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں کیا بات ہے نا. اور باب اعظم مسائل کے جملے شروع کر رہا ہوں. نبی کی بیٹی کے بال 18 برس میں سفید ہو گئے. مسائل کے لیے جملہ ہی کافی تھا. باب اعظم کہ بی بی نے مرثیہ پڑھا، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی ایام سرنا لیالیا. مسائل کے لیے جملہ ہی کافی. بابا آپ کے بعد اتنے مسائل کھائے گئے کہ اگر وہ دنوں پہ پڑھتے تو رات کی تاریخی میں تبدیل ہو جاتی. خدا کو کوئی غم نہ سوائے غم شہدائے کربلا کے. اب آپ ویسے تو آپ نے ماشاءاللہ مسائل سنے علماء کرام سے، بی بی کے مسائل. آج شہادت کی تاریخ ہے بی بی، اور آپ ابھی جلوس میں شرکت کریں گے اور آپ دنیا والوں کو بتائیں گے کہ رسول کی بطول بیٹی اکلوتی بیٹی کے جلوس میں ہم اس کا ماتم کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں. باب صاحب میں مجلس کا مسائل شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ، ایران کے عالم دین تھے، خطیب تھے، ذاکر تھے، مسائل پڑھ رہے تھے، جو بھی ہوں مسائل پڑھتے پڑھتے جب وہ اس جملے پر پہنچے نا کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. سنیں گے باب سامعین کے ساتھ لوگ جیسے اب گریہ کر رہے ہیں، سارے سامعین بلند آواز سے گریہ کرنے لگے. مسائل تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئے، سارے سامعین اٹھ گئے. ایک ڈاکٹر صاحب جو بیٹھا ہوا زارو قدار گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا. سامعین میں سے ایک شخص اس کے قریب گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ڈاکٹر صاحب تمہیں کون سا ایسا جملہ مسائل میں سنا کہ جو تم برداشت نہ کر سکے. سنے کہ ڈاکٹر کہتا ہے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ اگر بدن میں کہیں کی ہڈی ٹوٹ جائے نا شاید انسان برداشت کرنے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے جب سانس لیتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے. رسول کی بطول بیٹی کی پسلی ٹوٹ گئی، نہ جانے 75 دن 95 دن کیسے زندہ رہی. اب آپ کی آواز کے لیے مدد ہو گئی. آج آپ کو رسول خدا کو پرسہ دینا ہے، آج آپ کو علی مرتضیٰ کو پرسہ پیش کرنا ہے، آج حسن حسین کو ان کی والدہ ماجدہ کا پرسہ دینا ہے. اب آپ جانتے ہیں ایک خطیب کے خواب میں امام حسن آئے، آنے کے بعد کہتے میرے خطیب میرے چاہنے والے تو میرے پورے مسائل نہیں پڑھتا، تو میرے پورے مسائل نہیں پڑھتا. امام حسن کہتے جانتے ہو میرے زندگی کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، تو میرے پورے مسائل نہیں پڑھتا. وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا میں آپ کے پورے مسائل پڑھتا ہوں، کہیں تو میرے پورے مسائل نہیں پڑھتا. وہ کہتا مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کو زہر دیا گیا، مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے، مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کے دروازے میں 3 برسائے گئے. کہیں میرے پورے مسائل یہ نہیں ہے کہ مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کا ناشا ان کے گھر سے تو انسان گیا جب ہوئے بغیر واپس آ گیا. نہیں حسن کی سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں ہے وہ ہاتھوں کو چھوڑ کے کہتا مولا آپ کے زندگی کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے. سنیں گے امام حسن کے سائل سن میں کم سن تھا، میں چھوٹا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کچھ منور آگے بڑھے دروازے میں آگے میری ماں اپنی ماں کے بیچ میں تھی، ایک منور دروازے پہ آگ ماری، میری ماں کی بسری ٹوٹ گئی، موسی شہید ہو گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ صاحب اور آپ کو کوئی سوائے ہمیں شکر ہے کہ اللہ کے واسطے تو میرے مسائل کے بڑھوں آپ کی آواز ہی بلند ہے. خدا آپ کی آواز پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کے ان گرتے ہوئے آنسوؤں کو رومانے سے نام لگا عنایت فرمائے. اور جو جملے سننا بڑے بڑے علماء سننا کے مسائل سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. آپ نے نام امینی کا نام سنا ہے نا، جنہوں نے کتابیں الودیع لکھی ہے، ان سے ان کے شاگرد نے کہا آقا جب سے آپ حج پر آئے ہیں ایک مرتبہ بھی مسجد نبوی ہے باب جبرائیل سے داخل نہیں ہوئے، جبکہ شیعوں کے یہاں مستحب ہے اس دروازے سے داخل ہونا. علامہ
دے. پیغمبر اپنی بیٹی سے کتنا پیار کیا کرتے تھے. جب پیغمبر کے آخری لمحات تھے نا, کیا دیکھا بار بار دروازے پر کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے. رسول بڑا احترام کرتے تھے. جب بھی شہزادی آتی تھی نا, اللہ کے نبی استقبال میں کھڑا ہو جاتا تھا. سنیں گے جب پیغمبر کے آخری لمحات تھے, کیا دیکھا دروازے پر کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے. بیٹی جاتی ہے, آگے بیٹھ جاتی ہے. پیغمبر سے برداشت ہوا, نبی نے پوچھا بیٹی کون ہے؟ وہ دروازے پر بار بار آتا ہے. بابا پتا نہیں کوئی عرب ہے. جب کوئی باپ لے کر کہتا مجھے رسول خدا سے ملنا ہے, ایک بابا لے کر کہتی ہوں کہ میرا بابا بہت بیمار ہے, تو واپس چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ رسول نے فرمایا بیٹی کیا آپ نے چہرہ نہیں دیکھا؟ کیا بابا نے چہرہ نہیں دیکھا کرتی؟ آج لباس دیکھا تھا, لباس سرگو والا تھا. رسول نے کہا بیٹی تم نے پہچانا نہیں, وہ کوئی اور نہیں بلکہ ملک الموت تھا. تمہارے احترام میں دروازے کے پیچھے کھڑا تھا کہ سیدہ اجازت دے تو یا رسول اللہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں یہ میرے سیدہ ہے, یہاں میرا بنائے گی اجازت کے بغیر نہیں آتے. لیکن ہم نے دیکھا نبی کی شہادت کے بعد مسلمان میرے سیدہ کے آنکھوں میں پینے کے دباؤ میں پینے کو تنسیہ پڑنا پڑا. صحبت نہیں ہے مسائل اللہ. بس وقت میں پڑھوں گا روایت کی آپ کی عبادت تمام ہے. بیوی کے بہت ساری وصیتیں ہیں, تاریخ مسائل میں بہت سی وصیتیں ہیں کہ مجھے شب میں غسل دیجیے گا, مجھے شب میں رفع کیجیے گا. اے علی بڑی وصیتیں ہیں بیوی کی, لیکن ایک دم بڑی وصیت ہے جو بیوی نے اسما سے کی ہے. اسما کو بلایا اور ایک جملہ کا اسما تمہیں پتا ہے جب میرا جنازہ اٹھے گا نا, بڑی بے کسی سے وصیت کی ہے. اسما پہ میرا لاشا اٹھے گا نا, جب میرا جنازہ اٹھے گا اسما لوگ میرے قبر کو دیکھیں گے. اے اسما میں آج تک کسی کے سامنے نہیں گئی, جب دربار میں گئی تھی تو بیویوں کے جھوٹ میں گئی تھی, سر پہ چادر تھی, میرے سر چھوڑ دیا. اے شہزادی سے آپ دربار میں گئی تو بیویوں کے جھوٹ میں گئی, سر پہ چادر تھی. ذرا دربار شام میں آئیے, آپ کی بیٹیاں جب بیٹی کا جنازہ رکھا ہوا تھا, بیٹی آگے بڑھی, الحمدللہ ماں سے آخر اٹھائی, ماں سے آخری ایک مرتبہ بچے آگے بڑھے, حسن آگے بڑھے, اے اللہ خدا حافظ. الحمدللہ مسائل میں سنتے ہیں ننا حسین دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا. ایک پتھر اما جب تک نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا. بندے کفن ٹوٹ گئے, آج ملنا حسین جب تک بعد میں پہنچے گا ان سے پہلے تیرے بیداری مادر اللہ پہنچے گی. مسائل کا آخری جملہ پڑھ رہا ہوں, آخری جملہ پڑھ رہا ہوں شہزادی کے مسائل کے. خدا آپ کی آواز پر رحمت نازل کرنے تمام ہو گئی. سننا خوش کرنا. تاریخ مسائل میں 4 میتیں ہیں جنہیں غسل دینے والے دہاڑے مار کے روئے, جنہیں غسل دینے والے دہاڑے مار کے روئے. پہلا جنازہ میرے ساتویں امام کا جنازہ, مسائل ختم کرو. پہلا جنازہ میرے ساتویں امام کا جنازہ ہے. جب مولانا غسل دے رہے تھے ایک چیز ہماری کسی نے کا خیر تو ہے, جنازہ پیریوں میں اٹھا ہوا ہے. دوسرا جنازہ میرے چوتھے امام کا جنازہ ہے. جب مولانا بابا غسل دے رہے تھے اس پہ تازیانوں کے نشان دے رہے تھے. چیز ہماری آئے بابا آج بھی آپ کے اس پہ تازیانوں کے نشان ہے. مجلس تمام ہو گئی, مسائل تمام ہو گئے. تیسرا جنازہ حسین کی 4 برس کی بچی کا جنازہ, زندان شام غسالہ غسل دے رہی تھی. ایک چیز ہماری کسی نے کہا خیر تو ہے. جب میں نے سکینہ کے جسم سے کپڑے کو الگ کیا, کپڑے کے ساتھ بدن کی کھال آ گئی. مجلس تمام ہو گئی. چوتھا جنازہ رسول کی بیٹی کا جنازہ, شب کی تاریکی میں ابھی غسل دے رہے تھے, ہاتھ پہلو پہ آئے, لیکن تسلیاں ٹوٹ گئی. ایک عمار, ایک سلمان, سیدہ کتنی سالہ تھی.
پروردگار ہماری اس سے بات قبول فرما، جو پریشان آج ہم کی پریشانی کو دور فرما، جو بھی اولاد ہونے والا صالح عطا فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کے دو نوجوان جس سے محروم ہیں، جو کاروبار سے محروم، پروردگار انہیں کاروبار عنایت فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کو علماء کرام مراد کرام کے سائے ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھ۔ پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کے ایام علاق فلسطین اور جناب مومنین کی حفاظت فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار سب سے خاص دعا یہ ہے کہ جنت البقیع میں عالی شان و تعمیر فرما، ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے امان و نصاب میں شمار۔